بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر آج 180 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کوتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضر آ جائے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، ان اگر ترکا وہ چھوڑ جائے، خیرا مال کو، الوصیۃ وصیت کرنا ہے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین اوپر پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی تم پر فرض کر دی گئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی محسوس کرے کہ اس کے مرنے کی گھڑی آ گئی اور وہ اپنے بعد مال و متاع میں سے کچھ چھوڑ جانے والا ہو، تو چاہیے کہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے اچھی وصیت کر جائے۔ جو متقی انسان ہیں، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے تو ایسا کرنا اور بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ قرآن کریم نے جس موقع پر وارثوں کے حصے معین کیے ہیں، من بعد وصیت کے الفاظ بھی ساتھ ساتھ آتے جاتے ہیں۔ دیکھیے کہ بھائیوں کے ہوتے ہوئے جب ماں کا چھٹا حصہ مقرر کیا تو یہ شرط لگا دی کہ ان حصوں کے مطابق تقسیم اسی وقت ہوگی جب وصیت پر عمل ہو چکا ہوگا۔ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کوئی قرض ہے، تو اس کی ادائیگی کے بعد، یعنی اس کی ادائیگی کے بعد وصیت پر عمل ہوگا۔ مثلاً فرمایا گیا سورۃ النساء میں، یعنی اگر ماں باپ کے علاوہ میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہنیں ہوں تو ماں کا حصہ چھٹا ہوگا، لیکن یاد رہے کہ میت نے جو کچھ وصیت کر دی ہو یا جو کچھ اس پر قرض رہ گیا ہو، اس کی تعمیل اور ادائیگی کے بعد یہ حصے تقسیم ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور وضاحت کے لیے دوسری جگہ بھی جو فرمایا میں آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ بھی سورہ نساء میں ہی ہے کہ اور اگر ان عورتوں کے لیے کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے، یعنی خاوند کے لیے، چوتھائی حصہ ہوگا، لیکن تقسیم اس کے بعد ہوگی کہ جو کچھ وہ وصیت کر گئی ہوں اور جو کچھ اس پر قرض ہو تب اس کی ادائیگی ہو جائے۔ دیکھیں سورہ نساء میں جہاں وارثوں کے حصے متعین کیے گئے ہیں، وہاں ہی ہر بار یہ بات بھی ساتھ ساتھ دہرائی گئی ہے اور بے تکرار اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ان تمام آیات میں حصص بیان کیے گئے ہیں، مگر ہر آیت کے آخر میں من بعد وصیتن کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ وصیت جائز قرار دی گئی ہے اور اس کو منسوخ نہیں سمجھا گیا۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ ہم نے منسوخ لفظ کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، اس پر غور کرنا ہوگا۔ پھر نزول کے اعتبار سے
سورت مائدہ سب صورتوں کے آخر میں نازل کی گئی ہے۔ اس میں ارشاد الہی ہے کہ مسلمانوں، جب تم میں کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو اور وہ وصیت کرنے لگے تو وصیت کے وقت گواہی کے لیے تم میں سے 2 آدمی معتبر گواہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہو کہ تم سفر میں ہو اور تم کو مسلمان گواہ میسر نہ ہو سکیں تو غیر مسلم بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورت بقرہ کے حکم وصیت کو سورت مائدہ میں بدستور قائم رکھا گیا۔ ٹھیک ہے۔ بخاری نے کتاب الوصایہ میں سعد بن ابی وقاص سے روایت کیا ہے کہ وہ قیام مکہ کے دوران بیمار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر کو ناپسند فرماتے تھے کہ ایک مسلمان مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد پھر اسی جگہ یعنی مکہ میں مر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کے حق میں دعا کی تو سعد نے عرض کیا رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر جاؤں، یعنی اللہ کی راہ میں صرف کر دوں؟ اس طرح سعد رضی اللہ عنہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اپنا تمام مال و متاع اللہ کی راہ میں صرف کر دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روکتے ہیں، یہاں تک کہ تہائی مال کی وصیت کی اجازت مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ وارثوں کو غریب و تنگ دست چھوڑنے سے دولت مند رہنے دینا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ان تمام باتوں سے معلوم ہو گیا کہ زمانہ رسالت میں یہ آیت منسوخ نہ تھی اور تمام صحابہ کرام اس کو قابل عمل خیال کرتے تھے۔ البتہ اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جب شریعت نے وارثوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں تو پھر یہاں والدین اور رشتہ داروں کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر اس کے لیے بھی آپ سن لیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کو شریعت کے مطابق حصہ مل گیا مگر وہ ان کے لیے بالکل کافی نہیں ہے، بڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں اگر مرنے والا ان میں سے کسی ایک کے لیے وصیت کر جائے تو شریعت اس کو پسند کرتی ہے۔ یا بعض اوقات یہ لوگ وارث نہیں بن سکتے، مثلاً وہ کافر ہیں، تو ایسی حالت میں بھی ان کے لیے وصیت کرنا یا کر جانا شرعی نظر سے پسندیدہ ہے۔ اور بعض اوقات کسی قریبی کو بالکل دوسرے قریبی محروم کر دیتے ہیں اور وصیت اس خلا کو پر کر سکتی ہے، جیسے اولاد کی موجودگی میں پوتے پوتیاں وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک اس سلسلے میں ایک حدیث میں بیان کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نیک لوگوں کے اعمال 70 سال تک کرتا رہتا ہے اور وصیت میں ظلم کرتا ہے اور برائی کے عمل پر خاتمہ ہونے کی وجہ سے جہنمی بن جاتا ہے، اور بعض لوگ 70 سال تک بدعمالیاں کرتے رہتے ہیں لیکن وصیت میں عدل و انصاف کرتے ہیں اور ان کا آخری عمل بھلا ہوتا ہے اور وہ جنتی بن جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو وصیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک دو اور حدیثیں بھی رکھتی ہوں کہ
ابی بن حاتم میں ہے، ابی بن حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زندگی میں ظلم کر کے صدقہ دینے والے کا صدقہ اسی طرح لٹا دیا جائے گا جس طرح موت کے وقت گناہ گار کرنے والے کا صدقہ لٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ایک دو اور حدیثیں میں نے اس کے لیے سلیکٹ کی تھی کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کاش لوگ تہائی سے ہٹ کر چوتھائی پر آ جائیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی کی رخصت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ تہائی بہت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اچھا، ایک اور حدیث سن لیں کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مالدار ہوں اور میری وارث صرف میری ایک لڑکی ہے، تو آپ اجازت دیجئے کہ میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا آدھے کی اجازت دیجئے، فرمایا نہیں۔ کہا 1/3 کی اجازت دیجئے، فرمایا خیر 1/3 مال کی وصیت کرو، اس لیے کہ اپنے وارثوں کو بے وارث یعنی کہ فقیر اور تنگ دست چھوڑ کر مت جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ حدیث ہے کہ جس میں 1/3 کی وصیت کی گئی ہے۔ یہ بھی سن لیں کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی مرد مسلمان کو لائق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ وصیت کرنی چاہتا ہو تو 2 راتیں بھی بغیر وصیت لکھے ہوئے گزارے۔ راوی حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ اس فرمان کے سننے کے بعد میں نے تو 1 رات بھی بلا وصیت نہیں گزاری۔ سبحان اللہ۔ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، آیتیں بھی بہت زیادہ ہیں، حدیث بھی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو جو مال میری راہ میں خرچ کرے گا میں اس کی وجہ سے تجھے پاک صاف کروں گا اور تیرے انتقال کے بعد بھی میرے نیک بندوں کی دعاؤں کا سبب بناؤں گا۔ تو خیر اس سے مراد یہاں مال ہے اور مال کی جو کثرت ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں آیت پر غور و فکر کرنے کی اور اسی طرح اس کو سمجھنے